تو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہم جب اس رمضان میں ہر رات عبادت کر رہے تھے تو ایک خاص قسم کا اجر ہمیں ہر رات مل رہا تھا، لیکن جو ہی ہمیں لیلۃ القدر ملے گی اس رات میں جب عبادت کریں گے تو ساری راتوں کی عبادت کے مقابلے میں ایک سپائک ہوگا جو کہ ہم قیامت والے دن دیکھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں دکھائے گا کہ بھئی یہ تمہاری لیلۃ القدر کی رات کی عبادت تھی، یہ اس کا اجر ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے تھوڑی سی محنت کر لی تھی، اپنی نیند پہ قابو پا لیا تھا، اور میں نے تھکا ہوا تھا لیکن میں نے پھر بھی اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو روک کے میں نے اللہ کی عبادت کی۔ وہ چند گھنٹے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ چند گھنٹے میں نے محنت کی جس کا آج اتنا بڑا اجر جو ہے میں قیامت والے دن جو دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا ہے کہ ایک رات جو ہے یہ بڑی اسپیشل ہے، اس کو ہم نے کسی حال میں بھی مس نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جبریل امین بھی زمین پر اترتے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے! اس رات میں اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ایک حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس رات کو زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس پوری زمین میں جو کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں ان کو ذرا اکٹھا کر کے کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو کتنے ہوں گے؟ ہم میں سے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ مطلب لا تعداد فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس زمین پہ ان کا نزول ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے بندے عبادت میں مصروف ہیں، دوسری طرف جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آ گئے ہیں، اور زمین ساری فرشتوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس سے زیادہ خوبصورت رات اور کیا ملے گی ہمیں؟ اور فرشتے ظاہری بات ہے کہ آگے پھر لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور سوچیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر کوئی ایسا بدبخت انسان ہو، محروم انسان ہو جو اس رات بھی سویا پڑا ہوا ہے، اس رات بھی بیٹھا موویز دیکھ رہا ہے، اس رات بھی بیٹھا ہوا اپنی حرام ریلیشن شپس انجوائے کر رہا ہے۔ تو کیا محرومی کی بات ہے کہ جہاں پہ اتنی بابرکت رات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو توفیق دی کہ وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ قیام کر رہے ہیں، وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اس رات میں بھی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اور غفلت میں سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی بد نصیبی کی بات ہے اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس چیز سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے بہترین استعمال، اس رات میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ من کل امر۔ یہ ایک لفظ ہے جہاں پہ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ ہر حکم لے کر، یہاں پہ مفسرین نے اس کے ایکسپلینیشن میں کیا لکھا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آیت سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اللہ کے تمام احکامات کو لے کر، اور جو بھی احکامات ہیں، یعنی ہر بندے کی تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ 15 شعبان والی رات کو یہ سب ہوتا ہے، اور جن روایات کی بنیاد کے اوپر وہ بات کی ہے وہ انتہائی ضعیف درجے کی روایات ہیں، لیکن بہرحال ان قرآن کی ان آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اللہ کے احکامات کو، یعنی لوگوں کی تقدیروں کے فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں۔ تو اس رات میں کیا ہے کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے، اور 15 شعبان کو بھی لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ بھئی آج ہمارے لیے ہماری تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عبادت کی حالت میں ہوں۔ آپ سوچئے کہ کچھ لوگ اس رات تو عبادت کریں جس میں ہونے نہیں، اور یہ جس رات میں ہونے ہیں اس میں سو جائیں، تو کیا ہوا کہ اصل جو کام تھا، جو وقت آیا تھا کرنے کا، اس سے محروم ہو گئے۔ تو اس رات میں اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس رات میں جو ہے کثرت سے عبادت کرنی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے رکھے، اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہماری عافیت کا معاملہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں یہ ایسی زبردست رات ہے کہ طلوع فجر تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور یہ رات واقعی ایسی ہے کہ جس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے
بندوں کو ایک خاص قسم کا خشوع عطا فرماتا ہے. اور جب یہ رات ہوتی ہے اس رات کے اندر جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ان کو فیل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسی رات ہے، کہ ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں خشیت ہوتی ہے، اور ہم جیسے کہتے ہیں گوز بمپس کو نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک احساس ہوتا ہے، فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کچھ باقی راتوں سے جو ہے وہ مختلف ہے. تو اس رات میں اللہ نے ایسی سلامتی رکھی ہوتی ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس رات کی فیلنگ بھی عطا کر دیتا ہے، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے. تو بہرحال اس رات میں کیا ہے کہ طلوع فجر تک سلامتی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے. اس میں تم عبادات کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں مانگو، اور کیونکہ تمہارے لیے اس میں پوری رات جو وہ خیر کی ہے.